السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ میرے بھائیو، نماز کے ارکان پہ گزشتہ دنوں گفتگو ہوئی کہ کون سی چیزیں نماز میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ ان کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، اور ان چیزوں کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو ارکان کہا جاتا ہے، فرائض کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں نماز میں واجب ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، لیکن اگر غلطی سے رہ جائیں تو ان کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے، انہیں واجبات کہا جاتا ہے۔ لیکن جن کی تلافی سجدہ سہو سے نہ ہو سکے، جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہو کہ کوئی اور چیز ان کا متبادل نہ بن سکے، انہیں ارکان کہا جاتا ہے، فرائض کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قیام کا تذکرہ ہوا اس درس میں کہ فرض نماز میں رکوع سے پہلے کھڑے ہونا ہر اس آدمی پہ فرض ہے جو کھڑے ہونے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کا تذکرہ ہوا کہ نماز کے شروع میں پہلی بار اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، رکن ہے، اس کے بغیر انسان نماز شروع نہیں کر سکتا۔ آج کے درس میں تیسرے رکن کا تذکرہ ہوگا اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ وہ رکن ہے جسے ہر نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، چاہے کوئی نماز فرض ہو چاہے نفل ہو، چاہے ایسی نماز ہو جس نماز میں امام صاحب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، یا کوئی ایسی نماز ہو جس نماز میں امام صاحب آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں ہر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اس کی دلیل پہلے نمبر پہ بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جسے جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میرے بھائیو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن جب بھی اختلاف ہو اللہ کہتے ہیں فردوہ الی اللہ والرسول، اس اختلاف کا حل اللہ سے لو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لو۔ اب ہم نے اس مسئلے میں بھی حق بات کی طرف پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، غیر جانبدار ہو کر، کسی تعصب کا مظاہرہ کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ میرے آباء و اجداد کیا کرتے رہے ہیں، میری محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، نہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے۔ بزرگوں کا، اماموں کا مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے امام سب قابل احترام ہیں، ہمارے بزرگ سب قابل احترام ہیں، وہ ہمیں یہ درس دے کر گئے ہیں
کہ جب بھی ہمارا کوئی قول، ہماری کوئی رائے کسی حدیث کے خلاف نکلے تو حدیث کو سینے سے لگا لو، ہماری رائے ترک کر دو، ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ اور یاد رکھیں، آپ کسی بھی مسئلے کو اپنائیں، کسی بھی موقف کو اپنائیں، اس موقف کی جانب بہت سے بزرگ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ ایک موقف اپناتے ہیں تو ادھر صرف حدیث ہوتی ہے، کوئی امام نہیں ہوتا۔ آپ یہ موقف اپنائیں یا وہ موقف اپنائیں، ہر جانب بہت سے ائمہ کرام ہوں گے۔ اب ہم نے اس موقف کو لینا ہے جس موقف کی جانب احادیث ہوں، اور احادیث بھی وہ جو صحیح سند سے ثابت ہوں، احادیث بھی وہ جو اس مسئلے میں بالکل صاف ہوں۔ تو میرے بھائیو، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس مسئلے میں پہلی حدیث کیا ہے؟ وہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور آپ سے نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب یہاں پہ آپ نے عام طور پہ کہہ دیا کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاری نماز یا سری نماز، وہ نماز جس نماز میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، یا وہ نماز جس نماز میں امام سب آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے عام کہہ دیا ہے کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ جب آپ نے کہا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یہاں پہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ امام کی نماز نہیں ہوتی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یا مقتدی کی نہیں ہوتی، نہیں، آپ نے کہا جو بھی نہ پڑھے۔ حدیث بالکل واضح ہے اور اس کے عموم میں ساری دنیا داخل ہے۔ اسی مسئلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ، کہ جو کوئی نماز پڑھے، جو بھی شخص ہو اور کوئی بھی نماز پڑھے، لم یقرأ بها بفاتحۃ الکتاب، اور اس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فہی خداج، تو یہ نماز ناقص ہے، خداج ناقص ہے، خداج ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے۔ جناب ابو ہریرہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے جناب ابو صائب نے کہا کہ میں نے کہا ابو ہریرہ، میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو تب میں کیا کروں سورہ فاتحہ کا؟ کہا اقرأ بہا فی نفسی کا، تب بھی پڑھو لیکن آہستہ آواز سے پڑھو، اونچی آواز سے نہ پڑھو۔ اس کے بعد جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کیوں؟ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہ امام کے پیچھے بھی پڑھیں لیکن آہستہ آواز سے پڑھیں، اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث کیا ہوگی؟ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی نماز میرے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے ہے۔ یہاں پہ نماز کا لفظ کس چیز پہ بولا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ پہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے، آدھی بندے کے لیے۔ یہاں پہ نماز کا لفظ سورہ فاتحہ پہ بولا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ سورہ فاتحہ کو نماز کہہ دیا گیا ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی ربی،
हामिदनी आबदी, बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है, सबका खालिक है, मालिक है, राज़िक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हामिदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है, मेरी तारीफ बयान की है। और जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, कि वो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, अल्लाह ताला कहते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। यानी कि एक एक आयत का जवाब दे रहा है कौन? अल्लाह। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, इमाम तन्हा पढ़ेगा तो सिर्फ इमाम को जवाब मिलेगा। ये जनाब अबू हुरैरा इसीलिए इस मौका पर हदीस बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। जब नमाजी कहता है कि मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक है किसका? क़यामत के दिन का। अल्लाह ताला जवाब में कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी अजमत बयान की है, मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब नमाजी कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आयत आधी मेरे लिए है, आधी मेरे बंदे के लिए है। इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। और मदद किसको मिलेगी? बंदे को मिलेगी। मदद करने वाला अल्लाह होगा, लेकिन मदद किसको मिलेगी? बंदे को मिलेगी। लेकिन नमाज में हम क्या कह रहे हैं? इय्याका नअबुदु, या अल्लाह तेरी ही हम इबादत करते हैं। जो अरबी जुबान से वाकिफ हैं वो जानते हैं इय्याका नअबुदु का माना है कि तेरी ही इबादत करते हैं। इसका ये माना नहीं है कि तेरी इबादत करते हैं, इसका माना है तेरी ही इबादत करते हैं, यानी कि सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, किसी और की नहीं। और मेरे भाइयों, दुआ ये क्या है? इबादत है। सजदा क्या है? इबादत है। रुकू क्या है? इबादत है। मन्नत मानना क्या है? इबादत है। तवाफ क्या है? इबादत है। जानवर ज़िबा करना अल्लाह के नाम पे ये इबादत है। इनमें से कोई भी इबादत जब आप किसी और के लिए कर देंगे तो आपने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बना दिया। इसलिए मुश्किल औकात में गैबाना तौर पे जब भी पुकारना हो किसको पुकारें? अल्लाह को पुकारें। कब्र वालों को पुकारेंगे तो ये अल्लाह के साथ शिर्क होगा। गोया कि आप कब्र वालों को वो मुकाम दे रहे हैं जो अल्लाह का मुकाम है। बगैर सबब के मदद करना, बगैर सबब के सुनना, दूर से सुनना, ये किसका काम है? अल्लाह का काम है। और जब आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, कब्र वाले को पुकारते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कब्र वाला भी अल्लाह की तरह मुझे देख रहा है, उसको पता है कि मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, और ये कि वो कब्र में होने के बावजूद बगैर किसी सबब के मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, निजात दे सकता है। मेरे भाई, ये तो अल्लाह की सिफात है। तो बहरहाल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब आप कहते हैं नमाज में, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आयत आधी मेरे लिए है, आधी मेरे बंदे के लिए है। और जब आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनका रास्ता नहीं जिन पे तेरा गजब नाजिल हुआ, उनका रास्ता नहीं जो गुमराह हुए। जब आप ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इसके जवाब में कहते हैं ये सब कुछ मेरे बंदे के लिए है, और जो मेरा बंदा मांग रहा है मैं इसे दूंगा। मेरे भाइयों, सूरह फातिहा जब आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपको जवाब देते हैं। इतनी अजीम सूरत है कि इसका नाम अस्सला भी है, नमाज इसका नाम है। तो जब नमाज में इसको पढ़ना नहीं है तो फिर इसका नाम नमाज क्यों है? जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल ये किया गया था, इमाम के पीछे हो क्या तब भी पढ़ेंगे? तो उन्होंने उसके जवाब में ये हदीस पेश की थी। इसलिए मेरे भाइयों, सूरह फातिहा का नमाज में एहतमाम किया जाए, नमाज में इसको बड़े खुशू खुलू से पढ़ा जाए। ये बड़ी अजीम सूरत है, ये बड़ी अजीम दुआ है। आप नमाज के बाद कहते हैं इमाम साहब से, इमाम साहब दुआ करें, सूरह फातिहा खुद दुआ है, उससे आप दूर क्यों रहते हैं? मेरे भाइयों, ये वो अजीम सूरत है
جس کے ذریعے صحابہ کرام مریضوں کو دم کرتے رہے اور اللہ شفا دیتا رہا. یہ وہ عظیم صورت ہے جسے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت کہا گیا ہے. قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ آیت الکرسی. اور قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ دوست، وہ علماء کرام جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 9ویں سپارے میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رب کی رحمت نازل ہو. میرے بھائی اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا. پہلے نمبر پہ اس آیت میں عام قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، صرف سورہ فاتحہ کی بات نہیں ہو رہی. عام کہا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو آپ غور سے سنیں اور خاموش رہیں. تو عام قرآن پاک کی جب تلاوت ہو آپ خاموش رہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو تو آپ پڑھیں، کیونکہ بخاری میں آ گیا، مسلم میں آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، جو قرآن پاک کے مفسر ہیں، انہوں نے بتا دیا. دوسرے نمبر پہ میرے بھائی اس آیت میں یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ تلاوت کب کی جا رہی ہو، نماز میں یا نماز کے علاوہ. عام کہا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تم غور سے سنو اور خاموش رہو. وَإِذَا، جب بھی. لیکن میرے بھائیوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ عام طور پہ مساجد میں بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. جبکہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو غور سے سنو، خاموش رہو. آیت میں یہ نہیں کہا گیا نماز میں. لیکن مساجد میں ایک ہی وقت میں بہت سے لوگ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے کئی دوست سمجھے ہیں. آیت کا مطلب کیا ہے؟ آئیے قرآن پاک کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 24ویں سپارے میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ کافروں نے کہا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی تلاوت نہ سنو. کنہوں نے کہا؟ وَالْغَوْا فِيهِ، اور شور شرابہ کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ. یہ مکہ کا واقعہ ہے. مکہ میں اہل مکہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تلاوت نہ سنا کرو، جب یہ تلاوت کریں شور شرابہ کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، گویا کہ یہ کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان کی جواب میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں. تو میرے بھائیو یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی. مکہ میں امام اور مقتدی کا معاملہ موجود ہی نہیں تھا. یہ عام بات ہو رہی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نماز کے علاوہ کا مسئلہ ہے. نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ جو بخاری مسلم کی حدیث میں بتا دیا گیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو جیسے نماز میں قیام رکن ہے، جیسے نماز میں پہلی تکبیر رکن ہے، ایسے ہی نماز میں سورہ فاتحہ بھی رکن ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں.